کا کیا طریق تھا؟ ایک طریق کو صبح میں نے بتایا کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے کو حافظہ ہی ایسا عطا فرمایا جس کی بنیاد پر ہزاروں روایتیں ان کو محفوظ ہو گئی۔ دوسرا طریق ہے حفظ فی السفینہ۔ حفظ فی السفینہ کا مطلب ہوتا ہے کتابوں کے اندر محفوظ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی روایات لکھی گئی اور جمع کی گئی اور کتابیں لکھی گئی۔ بہت مشہور صحیفہ ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ کسی نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا آپ سے زیادہ حدیثیں کسی کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا عبداللہ ابن عمرو بن العاص فإنہ یکتب ولا اکتب، وہ لکھا کرتے تھے میں نہیں لکھتا۔ اور ابو داؤد شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی جمیع باتوں کو لکھتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے مجھ کو یہ کہا لم تکتب کل شیء وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغضب، آپ ساری چیزیں کیوں لکھتے ہیں جبکہ حضرت کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں؟ تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا بعض موقعوں پر۔ حضور نے فرمایا لم لا تکتب یا عبداللہ، کیوں نہیں لکھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بعض دوستوں نے کہا کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اکتب، اور پھر اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا اخرج من هذا الا حقا، ہمیشہ اس جگہ سے حق بات ہی نکلتی، یعنی میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، ہر حالت میں میرے منہ سے حق بات ہی نکلے گی، غلط بات نہیں نکلے گی۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد آپ کی پھر تمام باتوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ یہ صحیفہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ صحیفہ بہت محبوب تھا، بہت پسند تھا، اس لیے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی روایتوں کو جمع فرمایا تھا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے دارمی میں نقل فرمایا ہے وَقَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ الصَّحِيفَةُ وَالرَّحَةُ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھے دو چیز پسند ہیں، میرا صحیفہ اور رحت۔ وحت کیا چیز ہے؟ چھوٹی حاصل۔ وحت کیا چیز ہے؟ ان کے والد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قیمتی زمین کو وقف کیا اور اس زمین کے متولی آپ تھے عبداللہ ابن عمرو بن العاص۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں بہت پسند ہیں، نمبر ایک میرا صحیفہ، پھر آگے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے عمر عطا کرے تاکہ انا انشر هذه الصحیفہ، میں اس صحیفے کو پھیلاؤں، لوگوں کو بیان کروں، لوگوں کے سامنے رکھوں اس صحیفے کو۔ اور وحد چونکہ آپ متولی تھے اس لیے آپ چاہتے تھے کہ میں صحیح جگہ پر میرے باپ کا وقف کردہ مال استعمال کروں اور میرے باپ کا وقف کردہ مال ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، خراب نہ ہو۔ یہ دو چیزیں آپ کو پسند ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اشاعت دین کے لیے اور اگر آپ کی طرف سے دین کا کام اچھا ہوتا ہو تو طول عمر کی دعا کرنا جائز ہے۔
دارمی نے جو یہ روایت نقل فرمائی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی زندگی دے تاکہ میں انشر هذه الصحیفہ، میں اس صحیفے کو پھیلاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ وحد کا صحیح نظام کروں، تو امور خیر کے لیے اگر کوئی لمبی عمر مانگے تو اس صورت میں جائز، کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کسی سے دین کا کام کافی ہوتا ہے یا کتاب لکھ رہا ہے اور کتاب کافی باقی ہے، اس صورت میں وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو تھوڑی عمر دے دے تاکہ میں اور کچھ لکھ لوں، تو اس کا جواز ہے۔ ہمارے حضرت جب اپنا درس خود ہی اپنا درس اپنا حاشیہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، حضرت جب اس کو صاف کرنے لگے اور اس کو کتابی شکل میں حضرت جو ہے جمع کرنے لگے تو بار بار کہتے تھے بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ایمان دے، مجھے جو ہے لمبی عمر دے دے تاکہ میرا یہ کام پورا ہو جائے۔ لیکن ہوا ہے کہ بھائی کام پورا نہیں ہو سکا۔ حضرت کی تمنا اور چاہت اور خواہش تو بہت تھی، کتاب الغیوب تک حضرت پہنچے اور یہ کام رک گیا۔ حضرت نے خود ہی اپنے اس کام کا نام رکھا تھا نبراس الساری ما فی صحیح البخاری۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی طول عمر اس بنیاد پر مانگے تو اس کی اجازت ہے۔ نمبر 2، ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اچھا یہ کتنا بڑا صحیفہ تھا عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا، اس بات میں ہے کہ ابو نعیم اصفہانی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے، اقلت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف امثال، میں نے حضرت سے 1000 امثال لکھی۔ امثال کس کو کہتے ہیں؟ امثال کا معنی ہوتا ہے روایت مختصر ہو اور اس میں کثیر معانی ہو، اس کو امثال کہا جاتا ہے۔ یہی وہ صحیفہ ہے جو بعد میں آپ کے پوتے کو ملا تھا جن کا نام شعیب تھا، اور آپ مشکات میں بار بار ایک روایت پڑھتے آئے شعیب عن ابیہ عن جدہ عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ شعیب آپ کے پوتے تھے اور ان کو یہ صحیفہ پہنچا تھا۔ اگر کسی کتاب سے کوئی روایت نقل کی جائے ان کے سامنے پڑھے بغیر، اصطلاح محدثین میں اس کو وجادہ کہا جاتا ہے۔ آیا طریقہ وجادہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ نخبۃ الفکر میں پڑھ کر آئے کہ اس طرح پر کسی محدث کی کتاب ہمیں مل جائے اور ہم اس کے اندر سے روایت نقل کرنا شروع کر دیں، بعض محدثین منع کرتے ہیں کہ یہ طریق جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم نے براہ راست نہیں پڑھا تو تمہیں متن کی صحت کا پتہ نہیں رہے گا اور تم غلط روایت پڑھ دو گے۔ لیکن اکثر محدثین نے اس کا جواز بیان فرمایا اور یہ کہا کہ یہ طریق بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی روایت کو تم صحیح پڑھو۔ اگر تم نے اس کتاب میں لکھی ہوئی روایات کو صحیح پڑھا تو اس صورت میں اس طرح پر صحائف سے روایتوں کو نقل کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے شعیب عن ابیہ عن جدہ میں چونکہ قدر اختلاف تھا، امام بخاری اور امام مسلم نے
اپنی کتاب میں اس کو جگہ نہیں دی۔ البتہ سنن میں اس سند سے روایات موجود ہیں، اور صاحب مشکات نے متعدد روایتیں نقل کی ہے۔ یہ وہی روایات ہیں جو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے سے۔ نمبر 2، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ طبرانی میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ انا نسمع منک اشیاء افاکتبها، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکتب۔ رافع ابن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت ساری چیزیں سنتا ہوں، انی اسمع منک اشیاء، کیا میں اس کو لکھ لوں؟ حضرت نے اجازت دی، لکھ لو۔ آپ نے اس کو لکھا۔ یہ صحیفہ رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا۔ ایک عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ ہے۔ عمرو بن حزم صحابی رسول ہیں، ان کا رسالہ ہے، جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کے اندر سے بہت ساری روایتوں کو اپنی کتاب معانی الآثار میں نقل فرمائی ہے۔ اس صحیفے میں قریباً 7 سے زائد روایات ہیں، اور اس میں زیادہ تر روایتوں کا تعلق زکوٰۃ کے مسائل سے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک صحیفہ جو آپ نے براہ راست حضرت سے روایتوں کو سن کر لکھا تھا، جس میں ساری روایات کا تعلق زکوٰۃ کے مسائل سے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ تھا، جس میں ربا اور خمر سے متعلق روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جہینہ قبل شہر بوفاتہ۔ عبداللہ ابن عقیم فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل قبیلہ جہینہ کی طرف ایک خط لکھا، اور اس میں روایت لکھی، اللہ تنتفعوا بِإِحَابٍ مِّن مَّيْتَةٍ، مردار کے چمڑے سے فائدہ نہ اٹھاؤ جب تک کہ اس کو تباغت نہ دے دی جائے۔ تو مردار کے چمڑے سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ روایت لکھ کر کے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، معلوم ہوتا، اور پھر اس کو عبداللہ ابن عقیم نے اپنے پاس محفوظ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو میں نے ابھی گنوائے، یہ سارے کے سارے صحائف وہ ہیں جو دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھے گئے، دور نبوت میں لکھے گئے۔ اس کے بعد دور صحابہ آیا، حضرت تو دنیا سے تشریف لے گئے، اب دور صحابہ میں اچھا دور نبوت کے ایک خط کا تذکرہ خود بخاری شریف کتاب العلم میں آپ پڑھو گے۔ حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلیغ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، وہ حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے تھے حج کے لیے۔ خطبہ بہت اچھا لگا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ یہ خطبہ جو ابھی کا ہے مجھے لکھوا دیجیے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا اکتب لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ دو یہ خطبہ۔ وہ اس کو لکھ کر کے لے گئے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو حضرت نے حجۃ الوداع میں دیا، اور ابو شاہ اس کو لکھ کر کے لے گئے۔ گویا یہ بھی ایک صحیفے کی شکل ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوت میں بھی روایتیں لکھی گئی۔ اس کے بعد دور صحابہ آیا۔ دور صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی روایتوں کو لکھ کر جمع کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے
کہ حسن بن عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث پیش کر کے فرمایا حضرت آپ نے یہ حدیث بیان کی. ابو ہریرہ نے فرمایا لا، میں نے یہ حدیث بیان نہیں کی. فرمایا انت قلت، حضرت آپ ہی نے بیان کی. آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے. لو کان هذا الحدیث منی لکان موجود فی صحیفہ، اگر یہ حدیث مجھ سے ہے تو یقیناً میرے صحیفے میں موجود ہے. آپ گئے اور آپ کے پاس لکھی ہوئی جتنی احادیث تھی اس میں تلاش کرنا شروع کیا تو وہ حدیث شریف آپ کو مل گئی، رواه ابو داؤد وغیرہ. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنا صحیفہ. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ ابھی تو اوپر آپ یہ پڑھ کر آئے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث کسی کے پاس نہیں الا عبداللہ ابن عمرو بن العاص فإنہ یکتب ولا اکتب، وہ لکھا کرتے تھے میں نہیں لکھتا تھا. اور یہاں کہتے ہیں کہ ان کا صحیفہ. اس کا جواب یہ ہے کہ دور نبوت میں تو انہوں نے نہیں لکھا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بخاری شریف میں وہ واقعہ کتاب العلم میں آئے گا کہ آپ نے حضرت سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہتا. تو حضرت نے فرمایا چادر بچھا دی. نبی علیہ السلام نے یہ سینے پر ہاتھ رکھا اور کوئی چیز ڈالی، اللہ عالم. فرمایا اس کو سینے سے لگا. فما نسیت شیئا بعدہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس کے بعد پھر کچھ نہیں بھولا. تو ابو ہریرہ کو اللہ نے دعائے رسول کی برکت سے حافظہ ایسا دیا تھا کہ آپ نے دور نبوت میں تو نہیں لکھا، البتہ بعد میں آپ نے ان روایات کو جو آپ کے پاس تھی اس کو نوٹ کر لیا، لکھ لیا تاکہ بعد والوں کے کام آئے. اس صحیفے کو صحیفہ ابی ہریرہ کہا جاتا ہے. حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تھا. اس میں 6 روایتیں لکھ کر بھیجی تھی. اس خط کا تذکرہ اور ان 6 کی 6 روایات کا تذکرہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی شاگرد کو ایک طویل حدیث لکھ کر بھیجی تھی. اس کا تذکرہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت کو لکھ کر اپنے پاس رکھا تھا، جس کو ابن سعد نے تاریخ ابن سعد میں نقل کیا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ روایات کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھا تھا، جس کا تذکرہ ترمذی شریف میں ملتا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ محمود ابن ربیع کے پاس جاؤ، اور محمود ابن ربیع کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفسر روایت جو بخاری شریف میں بھی آئے گی، عثمان کی روایت بار بار. تو انس نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ محمود ابن ربیع کے پاس جاؤ اور حدیث عثمان کو مکمل لکھ لو. انس کے بیٹے گئے حضرت محمود ابن ربیع کے پاس، اور محمود ابن ربیع کی اس پوری روایت کو آپ نے لکھ لیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ ایک مفسر روایت تھی. صحیفہ ایک مستقل کوئی کتاب نہیں، ایک کاغذ ہو اس کو بھی صحیفہ کہہ دیا جاتا ہے متقدمین کی اصطلاح. یہ سارے کے سارے جو کچھ لکھا گیا یہ دور صحابہ. اس کے بعد دور تابعی آیا. دور تابعی میں بھی حضرات تابعین نے اپنے اپنے وقت میں روایات کو لکھا. حضرت حمام ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں کو جمع فرمایا، جس کی تعداد 138 ہے۔ یہ بہت مبارک صحیفہ تھا، اس کو صحیفہ حمام ابن منبہ کہا جاتا ہے۔ پھر حمام ابن منبہ کے پاس سے اس صحیفے کو لیا ان کے شاگرد رشید حضرت معمر نے، اور معمر سے اس صحیفے کو لیا ان کے شاگرد رشید عبد الرزاق نے، جن کی مصنف عبد الرزاق مشہور ہے، اور عبد الرزاق سے اس صحیفے کو لیا ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوی وغیرہ نے۔ یہ صحیفہ بڑا مبارک، اور اس صحیفے کو صحیفہ حمام ابن منبہ کہا جاتا تھا۔ اس میں 138 روایتیں۔ یہ صحیفہ نایاب ہو چکا تھا۔ قریب زمانے میں ایک محقق گزرے، ڈاکٹر حمید اللہ، جو نسلاً یمنی تھے، عربی النسل تھے۔ ان کے دادا کو نظام حیدرآباد نے اس زمانے میں خطابت و امامت کے لیے بلایا تھا یمن سے۔ ان کے گھر پہ ایک پوتا پیدا ہوا، اس کا نام حمید اللہ۔ حمید اللہ کی پیدائش تو حیدرآباد میں ہوئی، ہندوستان میں۔ یہ تو یہاں کی زبان جانتے ہیں، لیکن ان کے دادا جو کہ یمن کے تھے، اس لیے یہ عربی النسل۔ اس کے بعد ان کی اولاد پیرس چلی گئی، فرانس، پھر یہ بھی چلے گئے، پھر وہاں بڑی دین کی خدمت کی۔ ابھی چند سال قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ہاتھوں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بہت تحقیقی کام کی۔ ان کے خطبات بھی اردو میں چھپے ہوئے، خطبات ڈاکٹر حمید اللہ، بہت معیاری گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے اس رسالے کی تحقیق اور کسی میوزیم سے انہوں نے حاصل کی، اور پھر اس رسالے کو شائع کیا انہوں نے اپنے حاشیے کے ساتھ، اور یہ رسالہ چھپ چکا ڈاکٹر حمید اللہ کے حاشیے کے ساتھ، لیکن اس میں مکمل 138 روایتیں نہیں ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ کچھ روایتیں حذف شدہ رسالہ آپ کو ملا ہوگا، جتنا ملا آپ نے اس کو شائع کر دیا۔ تو دور تابعی میں یہ رسالہ ہے، رسالہ حمام ابن منبہ۔ حضرت بشیر ابن نحیت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ روایات لکھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی دور تابعین میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا، یہاں تک کہ قرن اول کا اختتام ہوا، اور باقاعدہ حکومتی طور پر روایتوں کو لکھنے کا اعلان ہوا۔ تو اشکال حل ہو گیا اس بات پر کہ روایتوں کے لکھنے کا اہتمام تو 100 سال کے اوپر ہوا، اور اس پر پورے 100 سال گزر گئے، تو بھلا کل کی بات بدل جاتی ہے تو روایتوں پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ہم نے جواب دیا کہ روایت محفوظ رہی ہے دو طرح، حفظ فی الصدر اور حفظ فی السفینہ۔ یہ جو کچھ
عمر ابن عبدالعزیز نے حکم دیا اور مدون اول ابن شہاب زہری کو قرار دیا اور بعضوں نے ابو بکر ابن حزم کو، وہ حکومتی سطح کا مسئلہ ہے، ورنہ عام طور پر روایات کو محفوظ رکھنا اور روایات کو لکھنے کا نظام تو تھا ہی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا میں آپ کو مثال، آپ اس وقت روایت لکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ مثلا حکومت کی طرف سے اعلان ہو اور پھر حکومت کے اعلان پر باضابطہ طور پر آپ روایت کو لکھنا شروع کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے لکھنے کا نظام نہیں تھا، یاد کرنے کا نظام نہیں تھا اور روایتیں غیر محفوظ تھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی روایات محفوظ تھی دونوں طریق پر۔ تو جو روایات محفوظ بالصدر تھی اور محفوظ بالسفینہ تھی، انہی روایتوں کو بعد میں کتابی شکل میں حکومتی امر کی بنیاد پر جمع کیا گیا، تو اب اس پر کوئی اشکال نہیں رہا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مدون اول کون، اور دوسرا اس پر جو اشکال ہوا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب تیسرا مسئلہ رہ جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی روایت تو لکھی جاتی تھی، جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص لکھتے تھے، بلکہ میں نے ابو داؤد کے حوالے سے بتایا کہ کچھ لوگوں نے جب آپ کو منع کیا کہ نبی کبھی غصے میں ہوتے تو حضرت نے فرمایا اکتب، لکھ لیا کرو، اس لیے کہ میرے منہ سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے صحابہ کا نام لیا کہ انہوں نے روایات لکھی۔ حضرت علی کا ایک صحیفہ ہے، حضرت علی پر جب یہ بات آئی کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اس موجودہ قرآن کے علاوہ علیحدہ قرآن دیا ہے چھپا کر، تو کسی نے علی سے سوال کیا کہ کیا موجودہ قرآن کے علاوہ آپ کو علیحدہ قرآن دیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا، الا ما بین الدفتین، جو قرآن تمہارے پاس ہے وہی میرے پاس ہے، الا ما فی ہذہ الصحیفہ، یہ کہہ کر آپ نے ایک لمبا سا کاغذ نکالا جو تلوار کے نیام میں رکھا، فرمایا یہ صحیفے میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے میرے پاس ہے۔ فرمایا وما فی ہذہ الصحیفہ، کیا ہے اس میں؟ فرمایا فقاق الاسیر، قیدیوں کو چھڑانے کی فضیلت، ولا یقتل مسلم بکافر، اور مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، وغیرہ روایات۔ یہ امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، بخاری شریف کی یہ روایت، تو حضرت علی نے بھی لکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام لکھ کی روایتوں کو جبکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ لا تکتبوا عنی سوى القرآن ومن كتب عنی سوى القرآن فمحاہ، رواہ مسلم، مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہو وہ اس کو مٹا دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے جب منع کیا تھا تو لکھا تھا؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً منع فرمایا، اور وجہ ممانعت یہ تھی کہ ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ بھی صحابہ کرام اور کاتبین وحی لکھتے تھے، اب احادیث کو بھی اگر لکھا جاتا تو اس صورت میں اختلاط قرآن والحدیث کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تکتبوا عنی سوى القرآن کی روایت منسوخ، اور ناسخ کون؟ فرمایا ابو شاہ سے متعلق حضور نے نہیں فرمایا اکتب لابی شاہ، ابو شاہ کو میرا خطبہ لکھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو فرمایا اکتب، لکھو میری روایتوں،
رافع ابن خدیج نے جب فرمایا یا رسول اللہ انا نسمع منک اشیاء فاکتبوها، فرمایا اکتب، لکھ لیا کرو۔ ان تمام روایتوں سے لا تکتبوا عنی سوى القرآن کی روایت منسوخ ہے، یہی جواب راجح ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں ممانعت کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی طرف سے اختلاط کا خطرہ تھا، اور جن کی طرف سے اختلاط کا خطرہ نہیں تھا ان کو لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ یہاں تک تدوین حدیث کی گفتگو تھی جو مکمل ہے۔ اب ایک آخری بات یہ رہ جاتی ہے مقدمہ علم حدیث میں کہ امر شرعی کیا ہے اس علم کے باب میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس فن کو پڑھنے والا کوئی نہ ہو تو اس صورت میں آپ کے لیے علم حدیث کے فن کو حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور اگر اس فن کو پڑھنے والے موجود ہوں تو پھر اس فن کو پڑھنا فرض علی الکفایہ ہے، واجب نہیں۔ فرض علی الکفایہ کا معنی چند لوگ پڑھ رہے ہیں بس کافی ہے، سب کو اس فن کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، خاموں کا بھیڑ بھاڑ جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں اور جن کو اشتغال فی الحدیث اور روایت سے اشتغال ہے وہ لوگ پڑھیں، پھر جو محنتی ہے جو اس فن میں محنت کرنے والے ہیں وہ پھر اس فن میں لگے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تب تو فرض عین ہے، اور اگر اس فن کو پڑھنے والے اور لوگ موجود ہیں تو پھر اس صورت میں یہ فرض علی الکفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ یہاں تک تو مقدمہ فن یعنی حدیث شریف کے باب میں جتنی ضروری باتیں تھیں وہ خاص طور پر سامنے آ گئی، اور میں آپ کو شروع ہی میں کہہ چکا ہوں مقدمہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس سے کتاب میں مدد ملے۔ اس کے بعد مقدمے کا دوسرا جز ہے مؤلف و مؤلف سے متعلق۔ ابھی تک جو باتیں ہوئی وہ مقدمہ الفن ہے، اس کے بعد دوسرا جز ہے وہ مؤلف یعنی صاحب کتاب، اور مؤلف یعنی خود کتاب۔ مؤلف سے متعلق جو گفتگو ہوگی اس میں ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کے حصول علم کا طریق، ان کی زندگی کے صبح و شام سے متعلق گفتگو ہوگی، اور مؤلف اور کتاب سے متعلق جب گفتگو ہوگی تو پھر صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں کیا طرز رکھا ہے، کتاب کیوں لکھی، کس وقت لکھی، اور کیا ضرورت تھی اس کتاب کو لکھنے کی، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی